السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے مجھے کسی شادی میں جانے کا اتفاق ہوا اور مہندی کی رسم تھی، تیل اور مہندی کا سلسلہ جو بھی یہ کر رہی ہے دنیا، تو میں تو دیکھ کر وہاں پہ جو رسومات تھی اور جو رواج تھے میں تو پریشان ہو رہی تھی بہت زیادہ، کیونکہ تقریباً رات کے کوئی 11 ساڑھے 11 12 بجے 1 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ بھی ایسی جو محافل ہوتی ہیں یا ایسی مخلوط محافل ہوتی ہیں اس میں کتنا انسان کے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور پھر کس قدر جو ہے وہ انسان کو بے سکونی ہوتی ہے۔ اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ آخر یہ رسم و رواج کیا ہیں، یہ رسومات جن کے ہم پابند ہو چکے ہیں، کیا یہ قرآن و حدیث کے اندر ان کا حکم ہے؟ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان رسوم و رواج کا ساتھ دیا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح رسومات کے تحت ہوا، یا آل رسول کا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آگے صحابیات لے لیں، تبع تابعین لے لیں، صحابہ کرام لے لیں، تو تابعین لے لیں، تو جتنا بھی یہ سلسلہ دور رسالت سے لے کر دور صحابہ تک چلا، 4 صدیاں جو پہلی ہیں، تو جو قرون اولیٰ ہم کہتے ہیں، کیا ان کے اندر یہ خرافات تھیں، یہ رسومات تھیں، یہ رواجات تھے؟ اب اس میں دیکھتی میں کیا ہوں، تیل ہے، مہندی ہے، اور مہندی کے نام پر نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں، جوان لڑکے، جوان لڑکیاں، بچے بچیاں، وہ مخلوط محفل ہے اور اس میں مشترکہ طور پر رقص کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے پتہ نہیں کیا کیا حرکات و سکنات ہو رہی ہیں، اور پھر وہ ڈھول تاشے، ہاں جی وہ ڈھول والے آ گئے ہیں، وہ بجا رہے ہیں ڈھول، جو ہمسائے ہیں سارے ان کا بھی سکون برباد کیا ہوا ہے۔ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ مخلوط محفلیں ہوں، جوان بچے اور بچیاں وہ کھل کر بے حیائی، عریانی اور فحاشی کو فروغ دیں، اور ان کے بڑے بیٹھ کر دیکھیں، ان کے بڑے بیٹھ کر دیکھیں؟ کسی مرد کا گھر میں کنٹرول نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا بھائی؟ کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے حاضر نہیں ہونا؟ کیا ان کی بارگاہ میں ہمیں نہیں جانا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے جواب نہیں دینا؟ کیا اللہ رب العزت ہم سے نہیں پوچھے گا کہ جو کام میں نے کہے تھے وہ تم نے کیے نہیں، جو میں نے نہیں کہے تھے وہ تم نے کیے؟ تو جواب دو، اس کا حساب دو۔ تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اب ان رسومات کے نام پر صرف عریانی فحاشی نہیں، آگے بھی بہت سارا کام نکلتا چلا جا رہا ہے، اور پھر وہیں سے بے حیائی فروغ پاتی ہے۔ لباس اس طرح کے ہیں کہ توبہ استغفر اللہ، جو حیا ہے وہ شرما جاتی ہے، آنکھیں شرم کھا جاتی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، استغفر۔ پھر اس سے آگے بھی چلتے چلے جائیں، پھر انہی محافل کے اندر وہ شراب نوشی بھی ہوتی ہے، پھر اس میں گولیاں بھی چلتی ہیں، پھر اس میں نہ جانے کیا کیا۔ کئی دفعہ دیکھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انہی خرافات کے نام پر پھر وہ گولیاں چلتی ہیں، اور پھر وہ کئی اموات بھی ہوتی ہیں۔ کیا ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ جو لمٹس اللہ نے مقرر کی ہیں، کیا ہمیں کراس کرنے کی اجازت ہے؟ تو کیا ہم بڑے جو بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا اس فحاشی، اس عریانی، اس بے حیائی، اور اس سے آگے میرے پاس لفظ نہیں ہے جو میں کہوں، کیا اس کو فروغ دینا ہمارا ذمہ ہے؟ کیا ہم پہ فرض کر دیا گیا ہے؟ حالانکہ مردوں کو تو کہا گیا تھا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں، تو کیا عورتیں کنٹرول میں نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہ کرو، کہتے ہیں جی ہماری تو ناک نہیں رہتی، یا تو پھر ناک اللہ کی بارگاہ میں رکھ لیں، یا پھر ناک دنیا والوں کے میں رکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم عورتوں کا کہنا کیسے نہ مانیں، اگر نہیں مانیں گے تو کل وہ ہمارا کہنا نہیں مانیں گے، ہمارے کنٹرول میں رہیں گے، ہمارے گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے، ہمارا مسئلہ بنے گا۔ تو استغفر اللہ، معاذ اللہ، ہمیں دنیا کے مسئلوں کی فکر ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہو کر وہاں پہ ٹینشن ہوگی اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، آؤ ان خرافات کو، ان رواجات کو، ان رسومات کو جن کی اسلام میں سرے سے اجازت ہی نہیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، ان سے اپنی جان چھڑا لیں۔ اس کی جگہ اگر ہم وہ جو خرافات پہ اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، پیسے کو آگ لگاتے ہیں، وہ جو انار چل رہے ہیں، وہ جو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، مجھے نیم ہی نہیں آتے، اگر ہم اس پیسے کو ان بچیوں کی شادیوں پر لگا دیں گے کہ جو اس انتظار میں ہیں کہ ان کے گھر آباد ہوں، تو پھر کتنا درجہ بلند ہوگا۔ وہ یتیم بچیاں، وہ بے سہارا، وہ مساکین، وہ حاجت مند، وہ ضرورت مند جو معاشرے کے مخیر خواتین و حضرات کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیا ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے؟ کیا ان پہ یہ اخراجات نہیں ہو سکتے؟ ہمیں میرے پیارے بہن بھائیوں سوچنا ہوگا کہ آخر ہمیں کرنا کیا ہے۔